اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے لباس کے بارے میں کہ دینی لحاظ سے ہم نے لباس کس طرح کا پہنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ پروگرام بھی اچھا لگے۔ تو لباس ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے لباس تم پر نازل فرمایا تاکہ تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپنے، نیز تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ سورۃ قرآن پاک کا جو سٹارٹ ہے سورۃ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو واضح طور پہ اور اماں حوا کو واضح طور پہ حکم دیا تھا کہ ایک درخت کے نزدیک نہیں جانا، اس سے منع فرمایا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جسموں کو لباس سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر شیطان نے ان کو ورگلایا اور ان کو کہا کہ جی اس درخت کو کھائیں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھے فائدے ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ درخت کے پاس چلے جائے، اس کو پھل کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اس کی عزت کا عظمت کا خیال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو جو ہی جب انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا تو وہ ان کی شرمگاہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ننگے ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قرآن پاک کے ابتدا میں یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت کا شروع سے ہی خیال تھا کہ انسان ننگا نہ ہو۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب دنیا کے حالات، چلو جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا دوسرے مذہبوں والے، ان کا تو آپ دیکھیں کہ ان کا لباس کیسے ہوتا ہے، بالکل ہی جو ہے نا وہ نکر خواتین نے پہنی ہوتی ہے، اوپر بھی نہ ہونے کے برابر۔ تو اب ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ معافی دے کہ لباس کے مسئلے میں جو ہے نا ہماری حکومت بھی کوئی سختی نہیں کرتی ہے، اور نہ ہمارا معاشرہ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ نہیں چیک کرتے۔ کیونکہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ مرد کا جو ہے نا 70 وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ خواتین کا جو ہے نا آنکھیں اور ہاتھ چھوڑ کے باقی سارا جسم جو ہے نا وہ ان کا سطر ہے، کہ ہاتھ جو ہے نا صرف نظر آ سکتے ہیں اور آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ تو اب جو جس طرح ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، خواتین نے بالکل ہی وہ پینٹیں پہننی شروع کر دی ہیں، دوپٹے اتار دیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی وہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ ویسے ذکر کریں تو سمندر کے ساتھ ایک پرلی طرف ایک ملک ہے، ادھر کا سوشل میڈیا میں تو کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اب بندہ دیکھتا ہے تو بندے کو شرم ہو جاتی ہے کہ مسلمان ملک ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو پلیز آپ جو ہے نا گھر کے اندر جو سربراہ ہے یا مائیں ہیں، وہ ابھی سے اپنے بچوں کو لباس کے بارے میں صحیح لائن پہ لگائیں گی تو انشاءاللہ وہ اچھے شہری بنیں گے۔ تو یہ میں نے آپ سے بیان کرنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ شروع میں اللہ نے بتا دیا، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ اس کی اہمیت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز روزے کے مسائل سے کہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو لباس اور اس کے متعلقات کے بارے میں بھی مسائل سے کہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک نہیں، بلکہ انسان کے زندگی کے جو مسائل ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتائیں، ان تک پہنچائیں،
اور انہوں نے ان پہ عمل کیا اور انہوں نے عملی طور پہ یہ چیزیں کیں، تو ہمیں پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں خدا را اس پہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے کہ جو اللہ کا جو حکم ہے انہوں نے بالکل اپنی زندگی کے اندر سب جو ہے نا ہماری اپنی امت کے لیے انہوں نے بتا، خواتین کا مسئلہ ہو، مردوں کا ہو، جائیداد کا ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، میاں بیوی کے جو آپس سے تعلقات ہیں، ہر ایک چیز انہوں نے واضح طور پہ جو ہے نا، تو ہمیں ان کی امت ہوتے ہوئے ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جو ہے نا ان چیزوں پہ عمل کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ میں آئی ہوئی ریشمی قبا پہنی ہوئی تھی، پھر فوراً اسے اتار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ آپ نے فوراً ہی اس کو اتار دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ قبا پہننے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ عربی لباس ہے جو پہنا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا اور مجھے ارشاد فرما دی، اب میں پہنوں گا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ قبا تمہیں پہننے کے لیے نہیں بھجوائی بلکہ اس لیے بھجوائی ہے کہ اسے بیچ دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قبا 2000 درہم میں فروخت کر دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میں کل رات بھی آیا تھا، لیکن مجھے اندر داخل ہونے سے جن چیزوں نے روک دیا وہ یہ تھیں: دروازے پر تصویریں، گھر میں ایک پردہ جس پر تصاویر نقش تھیں، اور گھر میں کتا بھی تھا۔ آپ گھر میں موجود تصویروں کے سروں کا کاٹنے کا حکم دیں، اس طرح وہ درخت کی شکل بن جائیں گی۔ پردے کو پھاڑنے کا حکم دیں اور اس سے 2 گدے بنا لیں تاکہ وہ پاؤں تلے روندے جائیں، اور کتے کو گھر سے باہر نکالنے کا حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا حکم لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن جب دروازے کے اوپر وہ تصویروں والا پردہ لگا ہوا تھا اور اندر بھی ممنوع کپڑے تھے، تو وہ اور ساتھ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو وہ واپس چلے گئے، اللہ کے نبی سے ملے بغیر واپس چلے گئے۔ تو ہمیں یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیز پہ عمل کرتا ہے۔ آج کل دیکھیں کہ کتے رکھے ہوئے ہیں جناب، ان کو منہ سے چوم رہے ہوتے ہیں مالک صاحبان، بندہ انسان کو پتہ نہیں، مجھے تو اب عجیب سا ہوتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کہ کتا جناب وہ آپ کے گھر میں پھر رہا ہے، کمروں میں تک آ جاتا ہے، اور کئی خواتین رکھے ہوئے ہیں وہ جناب ان کو اٹھا کے گلے میں جناب اٹھایا ہوا ہے اور ان کو جو چوما جا رہا ہے کتے کو۔ تو خدا را یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ کیا ہم منہ دکھائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ نے واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کا حکم دیا ہوا ہے، وہ اتنے تک حساب کتاب نہیں ہوگا، 7 دن تقریباً 7 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے، تو ہمارے لیے وہ کتنی تکلیف۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات اور وفات کے بعد ابھی جب قیامت والے دن بھی وہ ہمارے لیے تکلیف اٹھائیں گے امت کے لیے، کہ وہ 7 دن سجدے میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کرے، تو ان کو تو تکلیف ہوگی کہ امت میری کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جو جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ان کو پھر وہ سجدے کی حالت میں اللہ سے التجا کریں گے، اللہ ان کو پھر اجازت دے دے گا، اور حضرت بلال اونٹ کی مہار پکڑیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھ کے جا کے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔
تو خدا را آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تکلیف جو ہے نا بچپن سے لے کر جنت اور دوزخ کے فیصلے تک جو ہے نا وہ ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہیں گے، تو ہمیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، جو ہم نے اپنی مرضی سے نئی چیزیں شروع کر دی ہیں۔ نئی چیزوں کا مقصد یہ بدعات، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے پہ نظر نہیں ڈالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بدعات شروع کر دے گا میں اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ سمجھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحابی کی پنڈلی پکڑ کر اس کا آزار درست کروایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی کے نچلے والا پٹھا مسل یعنی پکڑا اور فرمایا زار جہاں تک ہونا چاہیے، اگر تجھے یہ ناپسند ہو تو پھر ذرا نیچے کر لو، اور اگر اتنا بھی پسند نہ ہو تو پھر تھوڑا اور نیچے کر لو، لیکن آزار سے ٹکنوں کو ڈھانکنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم سلوار قمیض یا پینٹ پہنتے ہیں تو کئی لوگوں کے دیکھے کہ ان کے بالکل ہی وہ ٹخنوں سے نیچے، اور خواتین کے دیکھ لیں، اب خواتین تو خیر اللہ معافی دے بیچ میں فیشن آیا کہ وہ تو پنڈلیاں انہوں نے ننگی چھوڑی ہوئی تھیں، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگت میں کفار سے مشابہت والا لباس پہنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سخت ناراض ہوئے بلکہ فرمایا ان کپڑوں کو جلا دو۔ تو جو لباس ایسا جس کی مشابہت جو ہے نا کفار جو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی انہوں نے حکم دیا کہ جلا دو۔ تو دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیں بتائی ہیں۔ اور اب اگر آپ نے سلوار پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، تو آپ پہلے دائیں والا پاؤں اور وہ اندر سلوار میں ڈالیں، بسم اللہ پڑھیں، اور اتارنی ہو تو بائیں والی سائڈ سے۔ اس طرح جوتے کا بھی یہی ہے، اسی طریقے سے آپ نے پہننا ہے، اور قمیض کا بھی ہے اسی طریقے سے آپ نے دائیں والے پہلے پہننے ہیں اور بائیں کا اتارتے ہوئے۔ تو خدا را ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا آپ عمل کریں تاکہ یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کا جو ہے نا وہ نیک اجر دے گا۔ تو آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔